ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے بیچ آج رکھنے والا ہوں جس کا نام میں نے دیا ہے خود سے ہی، قاتل کی رہائی۔ یہ واقعہ کا میں نے ٹائٹل رکھا ہے قاتل کی رہائی۔ واقعہ کیا ہے آپ لوگ غور فرمائیں۔ یہ واقعہ ایک بغداد کی ہے۔ تو واقعہ میں ابھی شروع کرنے والا ہوں، آپ لوگ غور سے اس واقعہ کو سنیں۔ بغداد کے حکیم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نے اس سے فرمایا قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر آج یہ ہمارا فرسٹ ویڈیو ہے اور آپ لوگوں سے التجا ہے جن لوگوں نے ابھی تک سے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ دبائیں تاکہ کوئی بھی نیا اپڈیٹ آئے سب سے پہلے آپ تک مل سکے۔ رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حکیم بغداد کپتا ہوئے اٹھے اور جیل کے سپاہی سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حکیم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ۔ پھر اسے لایا گیا۔ حکیم بغداد نے پوچھا کہ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی اور بدمعاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت کو لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جو ہماری دنیا میں انقلاب لے آئی۔ بات یہ ہوئی کہ وہ عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی یہ نوجوان میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا تو مجھے بہانے سے اس جگہ لے آئی ہے۔ دیکھ میں ایک شریف عورت ہوں، سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ خبردار اس نسبت کی لحاظ رکھنا اور میری طرف بدنگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ کہا کہ اگر آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس پاک خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوست نے میری اس بات سے شاید سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود تنہا ہی یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اسی خیال سے وہ مجھ پر لڑنے پر آمد ہو گئے۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت میں اس برے اور غلط کام کی اجازت نہ دوں گا۔ لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بدنگاہی منظور نہ کروں گا۔ اور وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گئی۔ اسی بیچ ایک شخص کو جو سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا میرے روکنے پر مجھ پر حملہ کر دیا تو میں نے اس پر چاقو سے حملہ کر دیا، اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا
تو شور مچ گیا، چاقو ہمارے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا، جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ سبق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک و بد عمل کو جانتے اور دیکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ وہ آدمی سے حضور کی نسبت کے لحاظ وہ ادب سے آدمی کے انجام اچھا ہو جاتا ہے۔ ہر اس چیز کا دل سے ادب و احترام کرنا چاہیے جس کا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ شکریہ، آپ لوگوں نے غور و فکر سے سنا اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر ملتا ہوں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔